اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے اگلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایاما معدودات، کچھ ہی دن تو رکھنے ہیں یہ روزے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر جو کوئی تم میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جن کو طاقت ہے تو ایک روزہ کا بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو کوئی مزید نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور کھلی نشانیاں، راستے کی اور حق اور باطل کے بیچ فیصلہ کرنے والا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تم کو راہ بتائی، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، پکارنے والے کے پکار کا جواب دیتا ہوں، جب کہ وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ روزے کے بارے میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے احکامات بتائے ہیں، اس کے مسائل اور تفصیل ریاض التفسیر میں دیکھ لینا بہت اہم ہے، اس لیے اسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے، اور تقوی انسان کے اخلاق اور کردار کے سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے احکام اور مسائل کے درمیان دعا کا مسئلہ بیان کر کے یہ واضح کر دیا گیا کہ رمضان میں دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصاً افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتلایا گیا ہے۔ مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن کثیر میں ساری احادیث موجود ہے۔ تاہم قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں، جن میں سے دو یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک، اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان، اور دوسرا اس کی اطاعت اور فرما برداری۔ اسی طرح احادیث میں حرام خوراک سے بچنے اور خشوع اور خضوع کا اہتمام کرنے کی
تاکید بھی کی گئی ہے، اور بہت اہتمام سے یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں میں تو بہت ہی قریب ہوں۔ اللہ بہت قریب ہے، اس لیے دعائیں مانگنے کا بہت اہتمام کیجئے۔ اور بار بار کہوں گا، افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے دسترخوان پر آ جائیے۔ افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے کوشش کرے کچن کا دروازہ بند، یہ وقت جو ہے دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، بھجی اور پکوڑے بنانے کا وقت نہیں ہوتا ہے، اس کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔